السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رفیق مغل اور آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں جس میں آپ کا خیر مقدم۔ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت جو ہے وہ مطالبات کی تپش زیادہ طریقے سے محسوس اب کی بار پھر کی جا رہی ہے، اور یقینی طور پر جو احتجاج ہے 29 ستمبر کا، وہ ایک بڑا احتجاج ہونے جا رہا ہے۔ یہاں پر اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں راجہ امجد علی خان، جو کہ کور کمیٹی کے ممبر ہیں آزاد کشمیر کی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جموں کشمیر، جو مطالبات کو، جو معاملات کو، جو عوامی حقوق کو لیڈ کر رہی ہے۔ آج ان کی یہاں پر لندن میں ہماری جو یہاں کمیونٹی موجود ہے، آزاد کشمیر کی کمیونٹی، مظفر آباد کی کمیونٹی، ان کے چنیدہ لوگوں سے آج یہاں پر سپائس خزانہ، جو یہاں پر ایک نامی گرامی ایک ریسٹورنٹ ہے، یہاں پر ان کی ملاقات تھی۔ میرے ساتھ اس وقت علی موجود ہیں، علی کیانی، جنہوں نے اس میٹنگ کا اہتمام کیا اور بہت سارے سوالات اور جوابات ہوئے۔ ان سوالات اور جوابات کی روشنی میں لوگوں نے یہ جانا کہ یہ مطالبات کتنے جینون ہیں، کتنے حق پر ہیں، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ علی، آپ کومنٹ کیجئے گا، اس کے بعد ہم رائے صاحب کی طرف جائیں گے آج کی کمیٹی کے حوالے سے۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں راجہ امجد صاحب کا، وہ آج آئے۔ سب سے پہلے ان کو ویلکم کہتا ہوں UK کے اندر، اور مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے آج شارٹ وقت میں ہمیں ٹائم دیا۔ آپ کافی سارے دوستوں کو آپ نے اکٹھا کیا جن کے سوالات اور جوابات تھے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سوالات اور جوابات کے اثرات مرتب ہوں گے؟ جی انشاءاللہ ضرور۔ ان کو کیا نام ہے، آج سے ان کی کارنر میٹنگ شروع ہوئی ہے، اس کے بعد ہم UK میں دوسرے شہروں میں بھی جائیں گے کارنر میٹنگ کے لیے، تاکہ ہم ایکشن کمیٹی کو اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی یہاں سے پردیش سے اوورسیز کے لیے کچھ ان کو تحفہ دیں۔ بہت شکریہ۔ میں اب ڈائریکٹلی راجہ امجد علی خان صاحب کی طرف جاؤں گا۔ آپ نے ان کو دیکھا ہوگا پریس کانفرنسز کرتے ہوئے، عوامی حقوق کی جدوجہد کرتے ہوئے، عوامی حقوق کے لیے لڑتے ہوئے۔ اگر وہاں پر کسی کا خون گرا، کسی کا پسینہ گرا، کسی کی وہاں پر شہادت ہوئی، تو یہ وہاں پر ان حقوق کے تحفظ کے لیے اپنی کور کمیٹی کے دیگر ممبران کے ساتھ وہاں پر موجود تھے۔ رائے صاحب، آپ کو ایک تو ویلکم کرتے ہیں لندن کے اندر، چشم ماہ روشن، دل ماشا، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، اور دوسرا آج آپ نے یہاں پر ملاقات کیا، ان لوگوں سے ملاقات کیا جو ڈائریکٹلی متاثر ہیں اور آپ کے اوپر اس وقت قدغنیں عائد کرنے والے آپ کے ان مطالبات کی روشنی میں مستفید بھی ہو رہے ہیں، چاہے وہ بجلی کے بل کی صورت میں ہو، باقی بھی معاملات میں ہو۔ آپ کے کافی سارے مطالبات جو تھے، ہمارے جو مطالبات تھے، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑے رہے، کیونکہ صحافت کا عوامی حقوق کے ساتھ کھڑے ہونا ہی اصل صحافتی طرز عمل اور اصل صحافتی اخلاقیات ہیں۔ آپ یہ بتائیے، اس وقت جو مطالبات رہتے ہیں، جو مجھے تو معلوم ہے لیکن آپ سے عوام سننا چاہتے ہیں، مین فوکس اس وقت آپ کا کیا ہے؟ مین فوکس جو ہے، سب سے پہلا تو میری نظر میں سب سے موسٹ امپورٹنٹ وہ ہے اشرافیہ کی مراعات، جو ناجائز مراعات ہیں ان کا خاتمہ، اور باقی بھی کوئی جسٹیفائڈ آزاد کشمیر کے سائز اور اس کی اکانومی کے سائز کے حساب سے اگر کوئی مراعات ہوں تو وہ ان میں کمی۔ دوسرا جو ہے وہ 2019 کی ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے جو کنٹینیوسلی وائلیٹ ہو رہی ہے پچھلے 6 سال۔ ہائی کورٹ آف آزاد کشمیر کی ججمنٹ ہے نیلم جیلم اور یہ باقی آئیڈل پروجیکٹس کے متعلقہ، اور اس میں جو ہے وہ ڈائریکشن تھی وابڈا اور حکومت پاکستان کے ودن 4 months وہ نیلم جیلم پروجیکٹ کا اور باقی ان پروجیکٹس کا جو ہے وہ آزاد کشمیر گورنمنٹ سے معاہدہ کرے، اور 1 سال کے اندر وہ تمام میٹیگیٹنگ میئرز جن کی بنیاد پہ ان کو NOC ملا تھا نیلم جیلم پروجیکٹ کا، وہ سارے جو جس کی وجہ سے مظفر آباد شہر بالکل انوائرمنٹلی تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ تو اسی طرح دوسرے جو پروجیکٹس ہیں ان کی انوائرمنٹل اسیسمنٹ کے وہ پوری ڈیٹیل ایک ججمنٹ ٹھیک ہے، وہ 6 سال سے وائلیٹ ہو رہی ہے، اور اس پہ جو ہے کسی کے کان پہ جون تک نہیں تھی۔ تیسرا جو ہے یہ ریفیوجیز سیٹلڈ ان پاکستان کے نام پہ جو 12 نشستیں اور 19% جو کوٹا ہے ان کا، تو یہ اس کو ہم بالکل آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ ایک ظلم اور ناانصافی سمجھتے ہیں۔ اس کا خاتمہ جو ہے وہ یہ 3 جو ہے مین وہ ہیں بڑے، اس کے بعد اسٹوڈنٹس یونین کی بحالی ہے، ٹیکسز کے مختلف معاملات ہیں، باقی وہ 38 وہ لمبی ایک لسٹ ہے۔ رائے صاحب، آپ یہ پہلا مطالبہ لے کر کے نکلے تھے، یہ جو مراعات کا خاتمہ ہے، یہ تو بڑا بنیادی مطالبہ تھا، باقی تو انہوں نے مان لیا، لیکن یہ کمبل اتارنے کے لیے حکومت تیار نہیں ہے۔ حکومت راک ایجنٹ کہہ رہی ہے، حکومت کہہ رہی ہے باہر سے پیسے لیے جا رہے ہیں۔ میں سمپل آپ کو یہی بتاتا ہوں نا کہ جی کوئی جو ہے وہ سمپل ایک بات ہے کہ انڈین پروپیگنڈا ہو رہا ہے، کہ ہمارے احتجاج کی وجہ سے انڈین پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تو آپ احتجاج کا موقع نہ دیں، احتجاج کا موقع ختم کر دیں۔ تو یہ انڈین پروپیگنڈا کون کروا رہا ہے؟ آپ چوری کرنے والے کو پکڑنا جو ہے اس سے انڈین پروپیگنڈے کا موقع ملے گا، چوری کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے انڈیا کو پروپیگنڈے کا موقع ملے گا کہ آزاد کشمیر میں چوری ہو رہی ہے۔ آپ چور کو نہیں روکتے کہ وہ چوری چھوڑ دے تو آپ کے کوئی اس پہ پوائنٹ آؤٹ ہی نہ کرے اور انڈیا کو پروپیگنڈا کا موقع نہ ملے۔ تو یہ سمپل جو ہے وہ ساری ہر چیز کو، پھر دوسرا جو ہے زبردستی
آزاد کشمیر کے عبوری آئین 1974 کے دائرۂ کار کے اندر ہمارے سارے مطالبات ہیں. میرے ساتھ اس وقت وسیم ربانی موجود ہیں. ربانی صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ بتائیے گا کہ آج جو سوالات اور جوابات کی نشست ہوئی اس کے اثرات کیا مرتب ہوں گے؟ یہاں یو کے میں احتجاج کی بھی امید ہے اور سنا یہ جا رہا ہے کہ ہائی کمشنر پاکستان کے باہر بھی احتجاج ہوگا. دیکھیں جی، راجہ صاحب کی تقریر سے پہلے ہمیں بھی بہت سارے ایسے سوالات ہم سب کے ذہنوں میں تھے، کیونکہ ہمارے پاس خبریں یا تو سوشل میڈیا کے تھرو یا اور چینل کے تھرو پہنچتی تھیں. کنفرم یا اسٹیٹ کمیٹی کے ممبران کی طرف سے ہمیں کوئی کلیئرفیکیشن نہیں تھی. تو بہت سارے لوگوں کا یہاں پروپیگنڈا کیا جاتا، جیسے یہ میرے بھائی اور نظریہ رکھتے ہیں پاکستان کے بارے میں، میرا نظریہ اور ہے، اور یہ ہمارے سامنے پروپیگنڈا کیا جاتا تھا. بنیادی روٹی کپڑا مکان میں تو یہ کہنا کہ بھائی اے جڑے بندے آئے نے ان کا مقصد پاکستان کے خلاف کوئی تحریک ہے، یا یہ جو ہے نا پاک فوج کے کچھ خلاف ہیں، یا اس طرح کے معاملات کو جو ہے نا وہ ہائی لائٹ کیا جاتا تھا، جس سے حقیقت کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. اور پھر یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی یہ جو جتنے بھی لوگ پورے آزاد کشمیر میں اس کمیٹی کے ساتھ وابستہ ہیں، ان کا اصل کوئی مقصد سیاسی ہے، حقوق والا نہیں ہے. آپ نے دیکھنا جی 6 مہینے 2 سال کے بعد انہوں نے جو ہے نا وہ چھلانگ لگا کے الیکشن میں آ جانا ہے، یہ ہے وہ ہے، انہوں نے بھی مراحت لینی ہے. شکریہ. نوجوان رہنما رہے ہیں آزاد کشمیر کے اندر، مظفر آباد کے اندر. شعیب صاحب آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہم کور ممبر جو عوامی ایکشن کمیٹی کے راجہ احمد علی خان صاحب کو ویلکم کرتے ہیں اور تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور اس سٹیج کی وساطت سے میں ایک بات کلیئر کرتا چلوں کہ جو لوگ جو ٹاؤٹ جو گنہونے کردار آج کل چھوڑے گئے ہیں عوامی ایکشن کمیٹی کے کور ممبران کی کردار کشی کرنے کے لیے، ہم اس سٹیج کی وساطت سے اوورسیز کشمیری آج اکٹھے ہو کر یہ پیغام دے رہے ہیں، ہم ان سب کو رد کرتے ہیں. اور اوورسیز کشمیری عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ دامن در میں قدم سخنے کھڑی ہے اور ان کے ہر لائے عمل کا انشاءاللہ خیر مقدم کرے گی. ارشد صاحب آپ کیا کہیں گے جو صاحب کہ آج جو ملاقات ہوئی یہاں پر، اس کے اوپر آپ کا کیا اوپینین ہے؟ جی رفیق بھائی شکریہ. دیکھیے یہاں پہ کافی سارے جو ہے، جیسا کہ امجد صاحب نے بتایا، باقی ساتھیوں نے بھی، کہ ریسنٹ جو بھی تقاریر اور جو بھی سوشل میڈیا پہ چلتی تھی، اس کی وجہ سے ہماری لوکل کمیونٹی میں یہاں پہ جو برطانیہ میں جو مقیم کشمیری ہیں ان میں بہت سارے تحفظات تھے. ہمارا جیسے کہ آپ کو موجود ہے کہ پتہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی ہماری کمیونٹی سے کوئی بھی سرکردہ لیڈر یا کوئی بھی رہنما آتا ہے تو ہم اس کو دعوت دیتے ہیں، اس سے سوالات جوابات کرتے ہیں تاکہ ہمیں وہ باتیں کلیئر ہوں، ہمیں واضح پتہ لگے کہ ان کے کیا موقف ہے. اس لیے امجد صاحب جو راجہ امجد صاحب ایڈوکیٹ صاحب جو ممبر کور کمیٹی ہیں، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے، حالیہ یہ اپنے ذاتی دورے پہ آئے تو ہم نے ان سے مختلف ٹائم لیا کہ وہاں پہ آئیں. یہاں پہ جو ہماری لوگ جو لندن میں کشمیری کمیونٹی ہے ان کے کافی سارے تحفظات ہیں، آپ کچھ گفتگو کا ٹائم دیں. تو آج ہم نے وہ موقع پر کار لاتے ہوئے انہیں یہاں پہ لایا، تو کافی سارے سوالات جوابات بھی ہمارے ساتھیوں کے جو تھے وہ کہ انہوں نے جوابات دیے اور کافی ساری چیزیں جو ہے ہم وہ دور ہوا ہے. تھینک یو ویری مچ. رائے صاحب 3 باتیں تو ظاہر ہے وہ ابھی 3 مطالبات لے کر کے آگے جایا جا رہا ہے، جس میں مراد کا خاتمہ ہے، جس میں بات تو 38 ہیں تو لیکن 3 مرکزی جو سامنے آ رہے ہیں، جس میں وہ جو مہاجر مقیم پاکستان کی سیٹس ہیں اور اس کے بعد یہ باقی معاملہ ہے. وہ آخر میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ ہندوستان کی اشرباد کا الزام ہے، حالانکہ وزیر اعظم ایک دفعہ خود کہہ چکے ہیں، پچھلے دنوں پاکستان پیپلز پارٹی کے پریزیڈنٹ نے جو ہے وہ بات کر دی عجیب و غریب قسم کی. اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ میں تو اس کا جو ہے سمپلی ہم بہت دفعہ جواب دے چکے ہیں اس کا. میں نے بلکہ پریس کانفرنس میں بعض لوگوں کو پسند نہیں آتی پھر بات، لیکن اس کو جب ہم اس کو گل ہی سمجھتے ہیں تو پھر اس کا جواب جو ہے وہ کوئی اتنا شریفانہ نہیں ہو سکتا. تو میں سمپل ہم نے کہا تھا، میں نے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ اگر ہم میں سے کوئی انڈین ایجنٹ ہے تو یہ اس کی ماں کا قصور ہے، اس سے اس کے باپ سے بے وفائی کی ہوگی. لیکن اگر کوئی ہم پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے تو وہ اپنا ڈی این اے کروائے، وہ ڈیفینیٹلی اس سے میچ نہیں کرتا ہوگا جس کا نام اس کی ولدیت کے خانے میں لکھا ہوا. اتنی آسانی سے کوئی اتنا بڑا یہ گالی کسی کو کس طرح دی جا سکتی ہے؟ میں انڈین ایجنٹ ہونا تو دور کی بات ہے، اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ جی میں یہاں جو اوورسیز کشمیری ہیں ان سے پیسے لینے کے لیے آیا ہوں، تو یہ میرے لیے تو یہ بھی گالی کہ ہم تو اس کو گالی سمجھتے ہیں کہ اپنے کسی ذاتی فائدے کے لیے ہم ایک ایسی تحریک چلائیں جس میں پہلے 3 جو ہے نوجوانوں نے اپنا وہ دکھاتے ہیں. اصل کی یہ اس کا ہمیں اس کا احساس نہیں ہے کہ ہم ان کے خون کو بیچیں گے، یہ جس طرح یہ 78 سالوں سے بیچ رہے ہیں. یہ آپ نے ایک بات بھی کی تھی سجاد کی بھائی آپ وہ یہ سمپل بات یہ ہے کہ انڈین کو ایک تو انڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے. انڈیا پروپیگنڈا کس لیے کرتا ہے کہ ہم آپ کی چوری کو، آپ کے ڈاکے کو، آپ نکاح بازی کو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. آپ وہ چھوڑ دیں، اب انڈیا کو پروپیگنڈا کا موقع ہی نہیں ملے گا، ہمیں احتجاج کا موقع نہیں ملے گا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کی چوری ڈاکے ہر چیز کو اس بنیاد پہ تحفظ دیا جائے کہ اس کو انڈیا کا پروپیگنڈا نہ کرے. ہم یہ 78 سال سے اسی طرح یہ اس پہ پھر
جو ہے میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی آپ نے فلاں جگہ پہ آپ نے اتنے ارب کی کرپشن کر لی ہے، اس کے جواب میں آپ کہتے ہیں جی یہ پاکستان کی فوج کے خلاف ہے. اب یہ ان چیزوں کا کیا کو تعلق ہے کہ ہمارا کیا فوج سے، پاکستان سے ان مطالبات کا کیا تعلق ہے؟ بہت شکریہ راجہ امجد علی خان جو کہ کور ممبر ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جموں کشمیر کی. اس میں ان کا یہاں پر یہ کہنا تھا کہ جو مطالبات ہیں وہ عوام کے حقوق کے لیے ہیں. اگر الزام عائد کیا جاتا ہے باہر کی طاقتوں کا، باہر سے پیسے لینے کا، ایک تو الزام لگانے والے اگر پرائم منسٹر شپ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایجنسیاں آپ کی ہیں، اطلاعات آپ کے پاس آتی ہیں، سیکرٹ سروسز آپ کو اطلاع دیتی ہیں، تو آپ اس کو ثابت کیوں نہیں کرتے؟ دوسرے نمبر پر یہ ایسے مطالبات ہیں، آزاد کشمیر کے عوام کے حقوق کے مطالبات ہیں، جو تمبر کا سوٹا لے کر کے نکل رہے ہیں، جن کے پاس دہشت گردی کا کوئی ہتھیار نہیں ہے. یہ ان کے مطالبات ہیں. اگر ان مطالبات کو حل نہیں کیا جاتا تو یہ حکمران جو ہے خش و خاشاک کی طرح بہہ جائیں گے. ان مطالبات کے حل کرنے سے امریکہ بھی ناراض نہیں ہوگا، ہندوستان بھی ناراض نہیں ہوگا اگر آپ عوام کو، آزاد کشمیر کے عوام کو حقوق دیں گے. لیکن یہ بات تبھی ممکن ہے جب آپ کو اس بات کا ادراک ہو کہ ایک کرسی آپ کے پاس ہے، ایک کرسی آیت الکرسی والا بھی ہے، اس کے پاس بھی ہے. اگر آیت الکرسی والے کے سامنے آپ نے جا کر کے جواب دہ ہونا ہے تو پھر آپ کو عوام کے حقوق کے ان مطالبات پہ غور کرنا ہوگا. عوام کو مطالبات جو ہیں وہ دینے ہوں گے، ان کو حقوق دینے ہوں گے، وگرنہ پھر کرسی تو اسی کی رہے گی جو آیت الکرسی والا ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رفیق مغل کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے بہت سا خیال. آپ کو ہم آگاہ رکھتے رہیں گے کہ ایکشن کمیٹی کے جو معاملات ہیں، جو مطالبات ہیں، یہ کس طریقے سے آگے چل رہے ہیں. ہماری اس ویڈیو کو جو ہے وہ آپ جتنا ممکن ہو سکے دوسرے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ عوامی حقوق کا یہ سلسلہ جاری رہے. اللہ نے کے بعد